اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت، جو کہ سیکنڈ ایئر میں ہے، سندھ بورڈ کے نصاب میں یہ سیکنڈ ایئر کا حصہ ہے۔ نقش قدم پر سرور دین کے چلے چلو، نقش قدم پر سرور دین کے چلے چلو، ہر منزل نجات اسی راہ گزر میں ہے۔ اس سبق کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں، جن کی پہچان سیرت نگاری، ایک بڑے عالم اور شبلی نعمانی کے شاگرد، شبلی نعمانی کے بعد ان کے تمام منصوبوں کو آپ نے ہی مکمل کیا۔ سید سلیمان ندوی کی تحریریں عظمت، متانت اور شگفتگی کی حامل ہیں۔ دوسری تصانیف کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مورخ کی تحقیقی نظر، ایک فلسفی کا طریق استدلال، ایک مذہبی عالم کا طرز فکر، ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت و شگفتگی، ایک انشا پرداز کی تخلیقی صلاحیت اور ایک جدید ذہن کی وضاحت و ابلاغ نمایاں ہے۔ یہ سبق سیکنڈری کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اقتباس کی تشریح اس میں سے بہت زیادہ آتی ہے۔ ایک اقتباس آپ کے سامنے موجود ہے اور اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں۔ کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پرستش کرتا ہے، کوئی درختوں کو سجدہ کرتا ہے، لیکن ہمارا مذہب تمام مذاہب سے اعلیٰ ہے، تمام مذاہب سے بہترین ہے۔ اور اس کی سب سے اچھی بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہمیں کر کے دکھایا۔ جو باقی مذاہب موجود ہیں، جو کہ آسمانی مذاہب نہیں ہیں، ان کی شریعت لانے والے، ان کے طریقہ کار کو لانے والے کیا کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے مذہب میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے مذہب میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اپنا مذہب لانے والے کے احکامات پر عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہمارا مذہب، جس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا دین ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کرنے کے لیے کہا پہلے خود عمل کر کے دکھایا، سچ بولنے کے لیے کہا تو صادق بن کر دکھایا، امانت دار بننے کے لیے کہا تو امین بن کر دکھایا، مجاہد بننے کے لیے کہا تو جہاد میں عملاً حصہ لے کر دکھایا۔ یہ ہے ہماری شریعت، یہ ہے ہمارا مذہب، اسی لیے ہمارا مذہب سب سے آگے ہے اور تمام مذاہب سے بہترین ہے۔ آسمانی مذہب ہے یہ، یعنی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عملی مجسمہ ہے، ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ ہم سب کے لیے ہماری زندگی کیسی ہو، ہم کس کو دیکھ کے جئیں، کس کی طرح آگے بڑھیں، کوئی بھی کام کریں کس کی طرح، تو بس ایک مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مذہب میں دو چیزیں ہیں، ایک کتاب اور سنت۔ کتاب قرآن مجید۔ جب بھی، اگر ہم آج کی مثال دیکھیں، جب بھی بازار میں کوئی نئی مشینری آتی ہے تو اس کے ساتھ ڈبے میں ایک کتابچہ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس مشین کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم ان ہدایات پر عمل کریں گے تو لازمی وہ مشین ہمارے لیے کارآمد ہوگی، لیکن
اگر ان ہدایت پر عمل نہیں کیا تو پھر وہ مشین ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. ایسے ہی جب ہم دنیا میں ہیں تو ہمارے لیے ایک کتاب بھیجی گئی ہے قرآن مجید، جس میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اپنے ہاتھوں سے کیا کام لینا ہے، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، زبان سے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، قدم کہاں اٹھانے ہیں. ہماری پیدائش سے لے کر ہمارے مرنے تک تمام ہدایات اس کے اندر موجود ہیں. یہ کتاب ہے قرآن مجید اور سنت، جو تمام تعلیمات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، ہمیں عمل کر کے دکھایا، تو وہ سنت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل کرنا ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں سیدھا جنت میں لے کر جائے گا. اگر ہم کسی قوم کی بات کرتے ہیں، کسی قوم کے مکمل ہونے کی بات کرتے ہیں، تو کسی بھی قوم میں ایک طرح کے لوگ نہیں ہو سکتے، الگ الگ طرح کے لوگ چاہیے. چاہے کوئی قوم ہو، چاہے کوئی مذہب ہو، اس میں الگ الگ طرح کے لوگ ہوں گے تو کامیابی ہے. اگر کسی قوم میں سارے کے سارے انجینئر ہو جائیں، انجینئر بننا بہت اچھی بات ہے، لیکن سارے ہی انجینئر ہو جائیں گے تو پھر باقی کام کون کرے گا؟ ایسے ہی ہمارے مذہب میں کوئی نماز پڑھانے والا ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، کوئی اذان دینے والا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں، دنیاوی کام بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کسی بھی ملک کے وجود کے لیے اس کے حاکم کا ہونا بہت ضروری ہے. حاکم اکیلا ہو، عوام نہ ہو تو حاکم کسی کام کا نہیں. ملک کا ہونا اور اس کے چلنے کے لیے حاکم اور محکوم دونوں کا وجود ضروری ہے. کوئی بھی ملک اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے انصاف دینا ہوگا، انصاف فراہم کرنا ہوگا. اگر انصاف فراہم کرنے کے لیے قاضی تو موجود ہے، کوئی انصاف مانگنے والا نہیں ہے. انصاف مانگنے والے تو ہیں، قاضی موجود نہیں ہے، تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ انصاف کرنے کے لیے قاضی بھی چاہیے، انصاف مانگنے والے بھی چاہیے. کسی بھی ملک کو اپنے کامیاب دفاع کے لیے ایک فوج چاہیے، اور فوج کے لیے ایک سپہ سالار درکار ہوتا ہے جو کہ پوری فوج کو ساتھ لے کر چلتا ہے. سپہ سالار بھی ہوگا، فوج بھی ہوگی تو ایک طاقت بن جائے گی. کوئی دشمن اس ملک کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. یعنی کامیابی سے چلنے کے لیے بہت کچھ چاہیے. ہر کسی کا اپنا اپنا کردار چاہیے، تب کہیں جا کر ایک قوم ایک مضبوط قوم بنتی ہے. ہم جب بھی آج کے دور میں کسی مثال کو ڈھونڈتے ہیں تو آج کا ڈاکٹر اپنے لیے ایک بہترین ڈاکٹر کی مثال ڈھونڈتا ہے. ایک انجینئر بہترین انجینئر جیسا بننا چاہتا ہے، لیکن ہمارے مذہب نے یہ کام بہت ہی آسان کر دیا ہے. تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، تم انجینئر بننا چاہتے ہو، تم مجاہد بننا چاہتے ہو، تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، تم جو کچھ بھی بننا چاہتے ہو، تمہارے لیے ایک بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جامعیت ہے، ہر طرح سے مکمل ہے. ہمارے لیے سب سے بہترین راستہ اور مثال ہے. ایک حاکم یہ چاہے کہ میں محکوم کی طرح زندگی گزاروں، ایک محکوم یہ چاہے کہ میں حاکم کی طرح زندگی گزاروں، تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک امیر غریب کی طرح، ایک غریب امیر کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا. لیکن یہ سب لوگ ایک راستے پر چل سکتے ہیں، ایک سیرت پہ عمل کر سکتے ہیں، اور وہ سیرت محمدی
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، جس میں ہر رنگ اور ہر پھول اور ہر رنگ اور ہر خوشبو کے پھول موجود ہیں، اور وہاں سے ہم اپنے لیے ان پھولوں کو چن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس سبق کے حوالے سے کچھ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، جنہیں ایم سی کیوز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کچھ ایم سی کیوز جو کہ بہت ہی اہم ہیں، بار بار پوچھے جاتے ہیں، جیسے سبق سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کس فاضل مصنف کی تحریر ہے؟ جواب ہے سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی کس مشہور شخصیت کے شاگرد تھے؟ مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی کی شرح آفاق تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے مکمل کیا؟ جواب ہے سید سلیمان ندوی۔ اور یہ سین جو غلطی شین ہوا ہے، سین ہے یہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید سلیمان ندوی کی وجہ شہرت ہے اسلامی اسکالر۔ کتاب میں موجود سبق سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت تحریر کرنے والے کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ آج کا یہ لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ کے راستے پر چلنے والا بنا دے، ایک اچھا مسلمان بنا دے، ایک ایسا مسلمان جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج یہی اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔